ریفرنس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ ریفرنس لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہی اپنے افسران کے خلاف اینٹی کرپشن کو ارسال کیا. ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھیجا گیا ہے 8/3/2019 کو، یعنی 8 مارچ 2019 کو، جس کے اندر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ استدعا کی ہے کہ 3 افسران جن کے نام اس طرح سے ہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ نوید کوثر بھٹی جو کہ اس پر ڈیپوٹیشن پر تھے، محمد اسلم کنوگو جو کہ ڈسمس ہو چکے ہیں سروس سے، شیخ فرید احمد ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور ملک جاوید نسیم جو ڈائریکٹر لینڈ ہیں، لینڈ ڈیولپمنٹ ایل ڈی اے کے، اور اسی طرح سے طاہر نصیر جو بینیفیشری تھے اس کیس کے اندر، کہ ان کی وجہ سے بیسکلی the illegality caused a loss of billions of rupees to LDA، جو اس رپورٹ میں کہا گیا، اس خط میں آپ کہہ سکتے ہیں اس ریفرنس میں کہا گیا. اس پہ ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ کے دستخط ہیں لاہور کے، ایل ڈی اے لاہور کے، اور ایک ایگزیمپشن مینوور کی گئی تھی جو fraudulently in conveyance with LAC and officials اور officers of DLD، یعنی جو ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ ہے ان کے آفس اور مل کے یہ کام کیا تھا، جس سے تقریباً کروڑ روپے کا نقصان، جو رپورٹ کہتی ہے there is a loss of crores of rupees was caused to LDA in the fraud. The fraud has been caused in conveyance of LAC with the officers of DLD office. یہ کرمنل کیسز کی رجسٹریشن کی اس وقت انہوں نے کہا ہے اس رپورٹ کے اندر اینٹی کرپشن نے جو کو ارسال کی گئی ہے، ڈی جی اینٹی کرپشن کو ارسال کی گئی ہے بائی دا DLD. اس اہم ترین رپورٹ کے مندرجات جو ہے اس وقت وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایل ڈی اے کے یہ افسران، لیکن یہ افسران ابھی بھی پوسٹ پر ہیں. یعنی مثال کے طور پہ جن کا میں نے نام لیا، ملک جاوید نسیم، ہی از پریزنٹلی سرونگ ایز دا ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سرگودا. شیخ فرید احمد از سرونگ ایز اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹر. تو یہ اس وقت خود ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے گجراوالا کے. اور نوید کوثر بھٹی جو ہیں ہی ہیز ریٹائرڈ فرام سروس. تو یہ ایل ڈی اے کی اپنی رپورٹ ہے، یہ ایل ڈی اے کا اپنا کرپشن ریفرنس ہے، اور یہ افسران جو اس وقت حبیبی سروس کے اوپر ہیں ان کے خلاف کرمنل کیسز رجسٹر کرانے کی استدعا کی گئی ہے. ایل ڈی اے ایک سونے کی چڑیا ہے، اور یہاں پر اکثر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ تعینات ہوئے ہیں جن پہ اگر آپ اس کے آگے جا کے دیکھیں تو ان پر کئی الزامات آئے ہیں اور سچ ثابت ہوئیں گے. مثلا ایل ڈی اے میں چیمہ صاحب سے آپ لے لیں، اس سے پہلے لوگوں کو لے لیں تو کروڑوں کے نہیں اربوں کی کرپشن ہوئی. یہ بھی اسی طرح ہوا کہ فرید صاحب جب ایل ڈی اے میں تھے تو انہوں نے ایک زمین جو قانون کے مطابق موجود ہی نہیں، جوہر ٹاؤن کے اندر، جس کے خسرہ نمبر بھی موجود ہے، آپ نے ابھی دکھایا ہے، اس میں ایک ایک چیز موجود ہے. اس زمین کو آپ جب لیتے ہیں تو ایل ڈی اے لینے کے بعد اگر ایک کنال جگہ ہے تو اس کو 5 مرلے یا 7 مرلے دے گا، اگر 5 ایکڑ ہے تو اس کو اس کے حساب سے دے گا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ پراپرٹی لی، اس پراپرٹی کو لینے کے بعد کاغذات کے اندر وہ سب کچھ چلتا رہا. پیچھے جب دیکھا گیا تو اس کا قانونی طور پر کوئی چیز نہیں تھی، پٹواری بھی ساتھ تھا، باقی ساتھ تھا، صرف کاغذات کے اندر سب کچھ موجود تھی. پھر وہ زمین جو ایک خلائی زمین تھی جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے بنیاد پر وہاں پر کروڑوں نہیں اس وقت اربوں روپے مالیت کے پلاٹ الاٹ کر دیے گئے. وہ پلاٹ الاٹمنٹ جو کی گئی وہ ان لوگوں کے نام پہ کی گئی جو انہی کے اپنے لوگ تھے. جب اس پر الاٹمنٹ کے بعد جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی اور یہ کیس جب بالکل کلیئر ہو کے سامنے آتا ہے تو اس پہ بالکل واضح طور پر نکاح نظر آتا ہے. وہ اس پہ بتاتے ہیں کہ جناب 25/2007 کو کیا ہوا، کتنی جگہ تھی، اس کے بعد کتنی جگہ تھی، ان تمام چیزوں کو باقاعدہ خسرہ نمبر لیے جاتے ہیں. ان خسرہ نمبر کو جو سامنے لایا جاتا ہے تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر جو ہے اس نے 1973 کے ایکٹ کے تحت جو کہ اس کے بعد احتیاط نہیں ہے، اس کے تحت جو کچھ کیا اس پہ سب 2 نمبری کی. اور 2 نمبری کرنے کے بعد صرف 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اراضی خسرہ نمبر 108 78 110 10 115 111 151 152 70 اور اس کے بعد 71 اور 81، یہ سب جو ہے یہ اکبر علی کے نام کے مختلف ایوارڈ سنائے گئے. جب یہ سارے ایوارڈ سنا دیے جاتے ہیں تو اس کے ایوارڈ سنانے کے بعد جو پلاٹ دیے جاتے ہیں اس پلاٹ میں باقاعدہ شیخ فرید جو ہے وہ حصے دار بنتے ہیں. ان پر مکمل طور پر آہستہ آہستہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہیں تو پھر ایک مکمل فائل بنا کر اینٹی کرپشن کو بھیجی جاتی ہے. اس وقت کے ڈی جی ایل ڈی ہوتے ہیں عرفان علی، وہ ایک فائل بھیجتے ہیں اینٹی کرپشن کو کئی ایل ڈی اے کے افسران کے خلاف کہ ان لوگوں نے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلط کی تھی. تو اینٹی کرپشن سے جو ہے وہ واپس فائل آ جاتی ہے، کہا جاتا ہے جی ایک ایک کر کے بھیجے. اب ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے، ہر کیوں ایک ایک کر کے بھیجے؟ اس کی وجوہات بڑی کلیئر اور صاف تھی. ہوا یہ
کہ جس وقت یہ سارے معاملات چلتے ہیں تو یہ لوگ جن پہ یہ الزامات ہوتے ہیں انہیں فوری طور پر جب محکمے سے سرنڈر کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے تو یہ جا کے باثر ہاتھوں کے ذریعے اینٹی کرپشن میں تعینات ہو جاتے ہیں. آپ سب سوچیں گے کہ آخر جب دودھ کی رکھوالی میں بلے کو بٹھا دیا جائے گا, جب گوشت کی رکھوالی پہ کتا بیٹھ جائے گا, جب چور چوکیدار بن جائے گا, تو ذہن میں رکھیں پھر کرپشن کبھی نہیں رک سکتی. یہ شیخ فرید صاحب چلے جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں, اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں اینٹی کرپشن میں چلے جاتے ہیں. ایک زہیب احمد ہوتے ہیں, وہ بھی اینٹی کرپشن میں چلے جاتے ہیں. زہیب احمد وہ ہیں جو آہا چیمہ کے کار خاص تھے جن پر الزام تھا کہ LDA سٹی لاہور میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی مٹی جو ہے وہ سیل کی گئی. وہ بھی وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو بھی بھیج دیا جاتا ہے اینٹی کرپشن میں.